IMF کا لوکل مینوفیکچرڈ ہائیبرڈ الیکٹریکل گاڑیوں بائکس پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا مطالبہ۔ IMF کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال سے ٹیکس چھوٹ ختم کر کے 18% سیل ٹیکس عائد کیا جائے۔ دستاویز کے مطابق لوکل مینوفیکچرڈ ہائیبرڈ الیکٹریکل وہیکل پر 30 جون 2026 تک سیلز ٹیکس چھوٹ حاصل ہے۔ 1800 سی سی تک مقامی سطح پر تیار ہائیبرڈ الیکٹریکل وہیکل پر 8.5% سیلز ٹیکس عائد ہے۔ 1801 سے 2500 سی سی تک لوکل مینوفیکچرڈ ہائیبرڈ الیکٹریکل گاڑیوں پر 12.75% سیلز ٹیکس ہے۔ لوکل مینوفیکچرڈ ہائیبرڈ الیکٹریکل گاڑیوں اور بائکس پر آئندہ مالی سال سے سیلز ٹیکس چھوٹ ختم ہو جائے گی۔ آئندہ مالی سال سے ہائیبرڈ گاڑیوں اور بائک کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں ہمارا اصل مسئلہ نتائج کے حوالے سے نظم و ضبط کی کمی ہے۔ نوجوان آبادی ہماری سب سے بڑی معاشی قوت بن سکتی ہے۔ حکومت نوجوانوں کی تربیت پر توجہ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹریکٹر اسکیم کا تیسرا فیز جنوری میں شروع ہوگا۔ کاشتکاروں سے 50 سے 55 ہارس پاور ٹریکٹرز کی فراہمی کے لیے بس جنوری سے درخواستیں طلب کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں کہ ہائی ٹیک فارم میکنائزیشن فائنینسنگ پروگرام کے تحت 100 سے 120 ہارس پاور کے بڑے ٹریکٹر بلا سود قرض پر دیے جائیں گے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کو ٹریکٹر کی فراہمی کا مقصد معاشی خود مختاری اور زیادہ پیداوار کا ہدف ہے۔ کسانوں کو جدید زرعی مشینیں فراہم کرنے سے پنجاب کاشتکاری میں خود کفیل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس۔ گزشتہ کابینہ اجلاس کے منٹس کی منظوری۔ تھرڈ پارٹی موٹر انشورنس پر سیلز ٹیکس 15% سے کم کر کے 5% کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ حکومت ایسے اقدامات کرے گی جس سے متاثرہ فریق کو معاوضہ مل سکے گا۔ انشورنس کلیمز کے لیے 24 گھنٹے کی ہیلپ لائن قائم کی جائے گی۔ کابینہ نے موٹر وہیکل ایکٹ کی شق 19 اور 20 میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ خالدہ ضیاء جگر، ذیابیطس، دل کے عارضے میں مبتلا اور کئی روز سے وینٹی لیٹر پر تھیں۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن تھیں۔ وہ 2 بار وزیر اعظم رہیں۔ 1981 میں صدر ضیاء الرحمن کے قتل کے بعد خالدہ ضیاء نے عملی سیاست میں قدم رکھا۔ خواتین کو تعلیم دینے اور بااختیار بنانے کے لیے مشہور ہوئیں۔ حسینہ واجد کے دور میں خالدہ ضیاء پر کرپشن کے مقدمات بنے، انہیں قید کی سزا ہوئی اور انتخابی سیاست کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں ملی۔ نیشنلسٹ پارٹی کا خالدہ ضیاء کے انتقال پر 7 روزہ سوگ کا اعلان۔ پارٹی پرچم سر نگوں رہے گا۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس کا خالدہ ضیاء کی وفات پر گہرے دکھ کا اظہار کہا۔ خالدہ ضیاء کے انتقال سے قوم اپنے عظیم محافظ سے محروم ہو گئی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا بھی خالدہ ضیاء کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اپنے بیان میں کہا، خالدہ ضیاء کی جمہوریت کے لیے جدوجہد اور عوام کے لیے خدمات نمایاں تھیں۔ بنگلہ دیش کی سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی جانب سے بھی خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس۔ پاکستان نے اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ پاکستانی نائب مستقل مندوب عثمان جدون نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب میں کہا، اسرائیل اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ مزید کہا، اسرائیل فلسطینیوں کو دربدر کر کے صومالیہ بھیجنا چاہتا ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کوشش عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ جوہری تعمیرات جاری رکھیں تو قیامت برپا کر دیں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پھر جوہری تنصیبات تعمیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے جوہری تعمیرات جاری رکھیں تو ان پر فوری حملوں کی حمایت کریں گے۔ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ تعمیر کیا تو اسے گرانا ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا تھا۔
ایران پر حملہ کر کے اپنے بمبار طیاروں کا ایندھن ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ایران نے دوبارہ جوہری پروگرام شروع کیا تو مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم سے فلوریڈا میں ملاقات، کہا حماس غیر مسلح نہ ہوئی تو 59 ممالک اس سے نمٹیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر حملے کی صورت میں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنائی کا امریکی صدر کی دھمکی پر رد عمل۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو جوہری پروگرام شروع کرنے پر حملے کی دھمکی دی تھی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان نئی جنگ کے خدشات بڑھنے لگے۔ عالمی تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل کی دفاعی صلاحیت کمزور ہو چکی، موجودہ دفاعی نظام شدید اور مسلسل حملے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ روس کا یوکرین پر صدر پوٹن کی سرکاری رہائش گاہ پر حملے کا الزام۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا یوکرین نے روسی صدر کی رہائش گاہ پر 91 ڈرون سے حملہ کیا جنہیں تباہ کر دیا گیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے پوٹن کی رہائش گاہ پر حملے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا روس یوکرینی پارلیمنٹ پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر پوٹن کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کی اطلاعات کی شدید مذمت۔ اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا روسی صدر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانا امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امن کی کوششوں کے دوران ایسے گھناؤنے اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی بھی روسی صدر کے گھر پر یوکرینی حملے کی کوشش کی مذمت۔ مغربی ہواؤں کا طاقتور سسٹم کی بلوچستان میں انٹری، بادل کھل کر برسنے لگے۔ کوئٹہ، جیونی، چمن، قلات، مستونگ اور قلعہ عبداللہ سمیت شمالی علاقوں میں باران رحمت۔ گوادر میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ سردی کی شدت میں اضافہ، زیارت میں ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ توبہ چکزئی میں موسم سرما کی پہلی برف باری سے معمولات زندگی متاثر۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارش کی پیش گوئی۔ آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں موتیوں کی برسات۔ وادی نیلم، تاؤبٹ، گریس ویلی، سرداری، اڑنکیل اور سرگن میں برف باری۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ تیز ہوائیں چلنے سے موسم مزید سرد۔ جڑواں شہروں میں آج بارش کی پیش گوئی۔ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ گلگت اور چترال کے ملحقہ علاقوں میں مصنوعی بارش اور برف باری کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ۔ پنجاب کے میدانی علاقے آج بھی دھند میں گم۔ زمینی اور فضائی سفر متاثر۔ شدید دھند کے باعث موٹر ویز کے مختلف سیکشنز بند کرنا پڑے۔ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈول متاثر۔ مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی کی سٹی کورٹ میں یوٹیوبر رجب بٹ پر تشدد کا واقعہ، 15 سے زائد وکلاء کے خلاف مقدمہ درج۔ ریاض علی سولنگی، فتح چانڈی اور دیگر افراد نامزد۔ مقدمے میں تشدد، مار پیٹ، جان سے مارنے کی دھمکیاں اور دیگر دفعات شامل۔ رجب بٹ کے 3 لاکھ روپے بھی مار پیٹ کے دوران غائب کر دیے گئے۔ FIR کا متن۔ کسی کو خلائی فضا یا زمینی مدار پر قبضے کا حق حاصل نہیں۔ پاکستان کا زمینی مدار میں سیٹلائٹ سے متعلق خطرات پر سلامتی کونسل کے اجلاس میں مواقف۔ پاکستانی مشن کے کونسلر گل کیسر سروانی نے کہا خلائی فضا اور نچلا زمینی مدار پوری انسانیت کا مشترکہ اثاثہ ہے۔ ٹیکنالوجی یا تجارتی برتری، خصوصی رسائی یا فوقیت کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو ترقی پذیر ممالک خلا میں پسماندگی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سعودی قیادت میں عرب اتحادی فورسز کے یمنی بحری جہازوں پر حملے، ہتھیار اسمگل کرنے والے 2 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جہازوں کے عملے نے ٹریکنگ سسٹم بند کر کے بڑی مقدار میں ہتھیار اور فوجی گاڑیاں اتاریں۔ اتحادی فورسز نے اقدام کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کی کرنسی میں غیر معمولی گراوٹ، ڈالر کے مقابلے میں کم ترین سطح پر آ گئی۔ ایک امریکی ڈالر کی قیمت 13,90,000 ایرانی ریال ہو گئی۔ مرکزی بینک کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا۔ کرنسی کی قدر گرنے پر تاجروں کی مختلف شہروں میں احتجاجی ریلیاں۔ مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی کرنسی گراوٹ کا شکار ہے۔ ادھر شام نے نئے بینک نوٹ متعارف کروا دیے۔
गुज़श्ता हुकूमती शख्सियात की तस्वीर और 2 सिफर हटा दिए। अवाम 90 रोज में नोटों को तब्दील करवा सकेंगे। तुर्किया में अनातोलिया की पहली तारीखी जामे मस्जिद हबीब नज्जार की दोबारा तामीर। हबीब नज्जार जामे मस्जिद 2023 के ज़लज़ले में मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हुई थी। मस्जिद को पहले से ज़्यादा मजबूत और बेहतर अंदाज में तामीर कर लिया गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की मौजूदगी में मस्जिद को दोबारा खोला गया।